ہم آج کی ترتیب وار کرسمس کے باتوں کو سیکھ رہے ہیں، اور آج 26 تاریخ بھی ہمیں خداوند میں مل گئی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آسمانی کرسمس اور عورت کہانی۔ ہم نے پورے مہینے میں اور بلکہ نومبر سے ہم زمینی کرسمس پہ ہم نے غور کیا ہے، دیکھا ہے، اور اس کی ایک جھلک آسمان پہ بھی پہلے سے موجود ہے، اس پہ بھی آج ہم غور کریں گے، اور ہم مکاشفہ اس کا 12 باب میں سیکھیں گے آسمانی کرسمس اور عورت کہانی۔ مکاشفہ 12 باب۔ پھر آسمان پر بڑا نشان دکھائی دیا۔ آسمان پر ہم آسمانی کرسمس سیکھ رہے ہیں۔ آسمانی چیزوں کے خیال میں رہوں، تجھ میں رہوں، جس حال میں رہوں۔ آسمانی۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پہ تھا، اور وہ حاملہ تھی۔ عورت کہانی، اور وہ عورت جو تھی وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ عورت کی ساری سچویشن آپ نے سمجھ لی ہے، عورت کا حلیہ آپ نے سمجھ لیا ہے، آپ نے ترتیب سمجھ لی ہے کہ عورت جو تھی وہ درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ یہ آسمانی ایک نشان ہے کے طور پہ یہ کہانی ہے کرسمس کی۔ پھر ایک اور نشان، اب یہ دوسرا نشان، سین نمبر 2 ہے یہ۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کو میں نے جو نام دیا ہے وہ میں نے دیا ہے بڑی مصیبت۔ ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج تھے، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا۔ کیوں کھڑا ہوا بھی؟ جو جننے کو تھی۔ وہ اژدہا جو تھا، لکھا بڑا لال اژدہا، اس کے عورت کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ یہ بڑی مصیبت ہے، ایک تو عورت پہلے سے مصیبت میں ہے، اور پھر جو ہے وہ جننے کی تکلیف میں چلاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک اور بڑی مصیبت آ گئی کہ بڑا لال اژدہا جو ہے وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور وہ کیوں کھڑا ہو گیا؟ تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے، اور جب وہ بیٹا جنی، یہ تیسرا سین ہے، اور جب وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک فوراً جلدی سے خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ہاللیلویہ! بڑی مدد آسمان سے۔ آسمان کی سچویشن آپ نے دیکھ لی، عورت کمزور، مصیبت میں، مشکل میں چلاتی ہے، لیکن بڑی مصیبت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے، لال اژدہا، لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی مدد بھی آئی ہے، اور بڑی مدد نے کیا کیا ہے؟ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے سامنے وہ بچہ جو تھا وہ پہنچا دیا گیا فوراً، یکا یک، کوئی ہلکی سی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، خدا نے بچا لیا ہے۔ اور لڑکے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ لڑکا بھی ایسا ہے جو وہ جننے کو تھی، اور خدا کی بڑی مدد نے بچا لیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی، چوتھا سین ہے یہ،
اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی۔ نہ صرف خدا نے اس بچے کو بچایا جو پیدا ہوا ہے، خدا کے تخت کے سامنے محفوظ کر دیا گیا یک فوراً، اور ساتھ ہی دوسری طرف جو ہے اس عورت کے لیے پہلے سے جگہ پہلے ہی تیار تھی۔ کسی مشکل میں عورتوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریگننسی کے وقت بھی ایک بڑی مصیبت، کوئی بھی مصیبت ہو، خاص طور پہ پریگننسی، جس کو زمینی طور پہ یہ ہمارے سزا کے طور پہ دیا گیا ہے، لیکن بڑی طاقت، بڑی مدد بھی آسمان سے مہیا کی جاتی ہے۔ عورتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بڑی مصیبت جتنی بھی ہو، وہ خداوند جو ہے وہ مددگار بھی عورتوں کا ہے، اور وہ نہ صرف بچے کو بچا لیا ہے بلکہ عورت کو بھی اس بیابان کو بھاگ گئی، عورت بھی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، پہلے سے تیار تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسمانی مدد تیار ہے ہر وقت آج بھی، تاکہ وہاں تاکہ 1260 دن تک اس عورت کی پرورش کی جائے۔ عورت کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، خاص کر پریگننسی میں ان عورتوں کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے جو ڈرتی ہیں، خاص کر فرسٹ پریگننسی میں وہ ڈر جاتی ہیں اور اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں، لیکن خداوند آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لیے، آپ کے آرام کے لیے، آپ کے بالکل ٹھیک صحت مند ہونے تک بھی وہ آپ کے ساتھ ہے، پہلے سے جگہ بھی تیار ہے، اور 1260 دن تک جو ہے وہ اس کی عورت، تاکہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، بالکل مکمل شفا پائے، اور ان کی پرورش کی جائے گی، لکھا ہے۔ اور ہم 5ویں سین کی جانب چلتے ہیں کہ ترتیب وارث کہانی میں، عورت کہانی میں، کرسمس عورت کہانی میں کیا ہے جی۔ 5واں سین ہے، اگر ہم اسے ترتیب سے سیکھیں۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، آسمان پر لڑائی ہو گئی اس بات پہ۔ میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے۔ خدا کی بڑی مدد، بڑی مصیبت میں بڑی مدد آ گئی ہے۔ خدا کے فرشتے جو ہیں، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، اور وہ جو جس دوسری ٹیم سے اژدہا سے لڑ رہے تھے، اور پھر وہ اژدہا جو ہے وہ لیکن غالب نہ آئے، وہ غالب نہیں ہوئے، اور جناب وہ کیا کیا ان کے ساتھ، خدا نے کیا کیا اژدہا اور اس کے لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ پہلے آسمان پہ لڑائی ہوئی ہے، اور پھر جناب آسمان پہ ان کے لیے پھر جگہ بھی نہیں رہی لڑائی کے بعد، اور وہ بڑا اژدہا یعنی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا۔ یہ 5واں سین ہے کہ لڑائی، فرشتوں کے ساتھ آپس میں اژدہا کی لڑائی، اور پھر وہ زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ فرشتے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، آدھے فرشتے میکائیل کے ساتھ تھے اور کچھ فرشتے اس کے ساتھ بھی تھے، اژدہا کے ساتھ، اور وہ زمین پہ گرا دیا گیا۔ اور یہ آسمانی کرسمس اور عورت کہانی جو ہے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، اور بڑی مصیبت میں بڑی مدد۔ اور 6واں سین ہے، پھر میں نے آسمان پر یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا۔ اب ظاہر ہو گیا ہے، آسمان پر اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا، جو رات دن ہمارے خدا کے آگے الزام لگایا کرتا تھا، گرا دیا گیا ہے۔ آسمان جو ہے وہ پاک ہو گیا ہے، وہ زمین پہ پھینک دیا گیا ہے، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ دخل اندازی کرتا تھا، الزام لگایا کرتا تھا اچھے فرشتوں پر، اور وہ زمین پر گرا دیا گیا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا۔
یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی، اور وہ جو دوسری پارٹی تھی وہ جو ہے وہ ان پر غالب آئی، میکائیل کے فرشتے جو تھے وہ اس پر غالب آئے، اور آسمان پر خوشی، جشن اور سلامتی اور ہالےلویا کے نعرے اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور لکھا ہے 12ویں آیت میں، پس آئے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، آسمان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، موج کرو اور خوشی کے نعرے مارو، ہالےلویا ہالےلویا، قدوس 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 پکارو، آئے خشکی اور تری تم پر افسوس۔ خشکی کیا ہے؟ زمین، اور زمین کے جو رہنے والے، کیونکہ وہ زمین پہ آ گیا، اور جو دوسری ٹیم ہے اژدہا اور اس کی ٹیم جو ہے، اس کے فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ آ گئے ہیں، تو جو خشکی کے رہنے والے ہیں، زمین کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ ہیں، اور تری اور جو سمندر ہے اس کے سارے سب لوگ، اور یہ لکھا ہے ان پر افسوس ہے۔ آسمان پہ تو خوشی ہے لیکن زمین پر افسوس ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس کو غصہ آ گیا ہے، اس کو غصہ چڑھ گیا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے اس کو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے زمین پہ پھینک دیا، میں آسمان پہ تھا اور مجھے زمین پہ پھینک دیا۔ اس کی کتنی سازشیں ناکام ہو گئی ہیں، وہ بچے کو بھی نہیں چھو سکا، وہ عورت بھی محفوظ کر لی گئی ہے، اور اب اس کو یہ سزا بھی ملی ہے کہ وہ زمین پہ پھینک دیا۔ وہ بڑے غصے میں ہے، اور وہ بڑے جوش میں اور غصے میں جو ہے وہ زمین پر آ گیا ہے، خاص کر عورتوں کے لیے۔ اچھا، غصہ اس کے اس بات پہ اس لیے کہ جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، یہ خداوند بھی جانتا ہے نا، وہ ہمارے کاموں کو جانتا ہے، اور ابلیس بھی جانتا ہے، اور سانپ بھی جانتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے، تھوڑا سا اس کا وقت باقی ہے، وہ یہ پہلے سے جانتا ہے، اسے اپنے پتہ ہے کہ میرے ساتھ آسمان پہ کیا ہوا ہے، اور یہاں زمین پہ بھی میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، اور خداوند جو ہے وہ یہ جانتا ہے یہ باتیں، اور ان ساری باتوں کو ملا جلا کے جو ہے وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے، بہت غصہ آیا۔ 13 آیت، اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی۔ اس کو عورت مل گئی ہے جناب، اب اس نے سوچا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، عورتوں کے خاص وہ خلاف ہو گیا ہے، اس عورت کے خلاف ہو گیا وہ جو بیٹا جنے، جس نے بیٹا جنا تھا، اور جو خاص میں زمینی طور پہ اگر میں زمینی وہ استعمال کروں اصطلاح، سب عورتوں کے خلاف، لیکن خاص طور پہ میں سنگل مدرز کا ذکر یہاں پہ کروں گی، جو کسی بھی طور پہ اپنے ساتھی سے جدا ہے، لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ بڑی مصیبت اگر ہے اژدہا کے صورت میں، سانپ کی صورت میں، تو پھر بڑی جو ہے وہ مدد اور طاقت بھی آپ لوگوں کے لیے مہیا ہے، اور ہر وقت مہیا ہے۔ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو عقاب کے 2 پر دیے گئے۔ لیں جی، یہاں مصیبت ہوئی ہے شروع، اور کہ زمین پہ بھی اس کو ستانے کے لیے وہ آ گیا ہے، لیکن آسمان سے پھر مدد آ گئی ہے، اس عورت کو عقاب کے 2 پر دیے گئے ہیں۔ رول قدس کی بڑی قدرت جو ہمارے لیے، عورتوں کے لیے خاص طور پہ ہر وقت مہیا ہے، سب کے لیے مہیا ہے، لیکن یہاں عورت کہانی بیان کی جا رہی ہے، اور کہ اس عورت کو عقاب کے 2 پر دیے گئے، تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ لیں جی، پہلے تو صرف 1260 دن تک کی اس کی پریگنینسی کے دوران مدد آئی تھی، یہ ایک اور مدد آ گئی ہے، جب ایک مصیبت اور آ گئی ہے، اس نے عورت کو ستایا شروع کیا ہے، تو ایک مدد اور آ گئی کہ عقاب کے 2 پر اس کو بڑے دیے گئے، تاکہ وہ زمین پہ بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، اور وہ اڑ کر اسی جگہ پر، پہلے تو پہنچا دی گئی تھی، لیکن وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ۔ بہت خوبصورت لگی مجھے یہ بات، میرے دل کو لگی ہے، میں نے اپنی پوری عمر کے لیے یہ پھر سے سیکھ لیا، رینیو کر لیا ہے اپنی زندگی میں، کہ ایک زمانہ تک اور زمانوں
اور آدھے زمانے کی آدھا زمانہ ہم گزار چکی ہیں اور آدھا جو باقی رہ گیا ہماری زندگی کا زمین پہ. گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, خاص کر سنگل مدرس کو بالکل نہ گھبرائیں. ہم جو خاندانوں میں رہنے والی خواتین ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہیں, بالکل نہ گھبرائیں. آدھا زمانہ آپ گزار چکی ہیں, آدھا آپ آگے گزارنے جا رہی ہیں. آج جب تک آپ زندہ ہیں, ان کے لکھا ہے ایک زمانہ زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی. بالکل وعدہ ہے جی آپ کے ساتھ, آپ کی پرورش کی جائے گی. وہاں آپ کے لیے یہ دو عقاب کے دو پروں کی, خداوند کی طاقت کی اور خداوند کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ, کرسمس کا تحفہ, آسمانی کرسمس سے زمینی کرسمس پہ بھی آپ کا تحفہ ہے کہ آپ کی مدد جو ہے ایک زمانے تک کی جائے گی. آدھے زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش, آپ کی پرورش کا ذمہ جو خواتین مجھے جہاں تک میری آواز پہنچے اور سن رہی ہیں, ان کے لیے مدد ہے. اس لیے میری جان ہے کرتی بڑائی خدا کی, خوشی اس نے میری روح کو عطا کی. میری جان ہے کرتی بڑائی خدا کی. میں بہت خوش ہوں. واہ خداوند, جب تک میں زمین پہ ہوں, اے خداوند تو نے میری آسمان پہ بھی مدد کی ہے, تو نے میری پیگننسی میں بھی میری مدد کی ہے. آئے خداوند تو نے میری اس وقت بھی مدد کی. آئے خداوند جب میں بچہ جننے کی تکلیف میں بھی تھی. آئے خداوند, اور خداوند تو عورتوں کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتا ہے. آئے خداوند تو نے سنبھالتا ہے, اور خداوند ان کے مشکل وقت میں, اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ خداوند آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی. آئے خداوند میں ایمان رکھتی ہوں, وہ قادر بڑے کام ہے کرنے والا, جو ڈرتے ہیں ان پر رحم کرنے والا. نسل در نسل اس نے مجھ سے وفا کی, میری جان ہے کرتی بڑائی خدا کی. 15 آیت, اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا. یہ اس نے ایک اور طریقہ سیکھ لیا. جب وہ بھاگ گئی ہے تو اس نے پیچھے سے ایک اور کام کر دیا ہے کہ اس نے ندی کی طرح پانی بہایا ہے, اور بڑی مشکل کی یہ پانی اس تک پہنچ جائے تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے. وہ عورت جو ہے وہ کہیں جانے کے بجائے وہ کہیں چلی جائے, وہ ڈی ٹریک ہو جائے, وہ اس جگہ پہنچ ہی نہ سکے. اور جناب اس نے وہ کسی بھی طریقے سے عورت کو ستانے کے چکر میں ہے. عورت اس نے باغ عدن میں بھی عورت کو استعمال کیا ہے. وہ سانپ عورت کے پاس آ جاتا ہے, وہ ہر روز جو ہے لیکن ہر روز ایک مدد بھی آسمان کی ہمارے لیے, دو پر عقاب کے طور پر وہ ہمیں اڑا کے اس ہمارے لیے محفوظ جگہ ہے جہاں ہم پہنچ جائیں. لیکن ان کے لیے صرف لکھا ہے جو خداوند سے ڈرتی ہیں اور خداوند کے خوف میں زندگی گزارتی ہیں, خداوند کو اپنے سامنے رکھتی ہیں, اور وہ ان کے لیے وہ مدد ضرور آ جاتی ہے. مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی. آسمان نے تو مدد کی تھی, لیکن اب زمین نے بھی اس کی مدد کی ہے. مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میں خداوند تیرا شکر کرتی ہوں کہ خداوند زمین بھی مدد کرتی ہے, اور تیری مدد ہر وقت مجھے مہیا ہے. اس عورت کو بھی مہیا تھی, مجھے بھی مہیا ہے, ساری عورتوں کے لیے خداوند یہ آج کا پیغام اور کرسمس عورت کہانی. آئے خداوند تیرا شکر کہ تو آسمان سے بڑی مصیبتیں زمین کی جو ہیں ان میں بڑی مدد آسمان کی بھی مجھے بھیج دیتا ہے. اور جناب زمین نے کیا کیا ہے, جب اس نے اپنے منہ سے پانی بہایا ہے اژدہا نے, تو اس نے بھی عورت کی زمین نے مدد کی ہے اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی. ہاللیلویہ. اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا ہے, پہلے بھی اسے غصہ آ گیا تھا اور وہ بڑی غصے میں زمین پہ آیا تھا, عورت کو چھوڑوں گا نہیں میں, اور اس نے یہاں کے اپنے کام کو جاری رکھا ہے. لیکن اژدہا کو عورت پر غصہ آ گیا اور اس کی اب وہ کہاں عورت سے کہاں منتقل ہو گیا, اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے, لڑنے کو گیا ہے.
وہ اس نے پہلے بھی اس کے بچے پہ پہلے تو اس نے اس کے بچے آسمانی بچے پہ نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ خدا کے تخت کے سامنے محفوظ ہو گیا، لیکن جب وہ زمین پہ آ گیا اس نے اپنی حرکتیں جاری رکھی ہیں، یہاں پہ بھی اپنے کام کو جاری رکھا ہے، اور خاص طور پہ اب وہ عورت پہ بھی غصہ ہے، اس اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا ہے۔ یہ بچا لی جاتی ہے، یہ بار بار بچ جاتی ہے، یہ ہر روز بچ جاتی ہے، لیکن اب وہ کہتا ہے اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے، جو خدا کے حکم مانتی، وہ ساری اولادیں نہیں، وہ عورتیں جو خداوند سے ڈرتی ہیں، اپنے بچوں کو ترتیب وار خداوند کے بارے میں بتاتی ہیں، ان کے دل میں خداوند کے خوف کو بٹھاتی ہیں، اور وہ کیا ہے، باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہیں اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم رہتی ہیں۔ وہ یہاں میں اس گروپ میں دیکھتی ہوں کہ ہر روز خداوند کی بیٹیاں خداوند کی گواہی دیتی ہیں، اپنے گھروں کی دیتی ہیں، اپنے بچوں کی گواہیاں دیتی ہیں، اور خداوند سے اس کو اژدہا کو عورت پہ بڑا غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ یہ ہر روز، اور وہ اور بھی غصے میں آ جاتا ہے، اور بھی وہ جلال میں آ جاتا ہے کہ یہ ہر روز گواہی دیتی ہیں اور خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہیں۔ دو باتوں سے اس کو غصہ آ جاتا ہے، عورت پہ تو اس کو پہلے ہی غصہ ہے، اور اس کی اولاد پہ بھی ہے، اور وہ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہیں اور جناب اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، انہیں وہ اسے بہت وٹ چڑھ جاتا ہے، وہ بڑے غصے میں آ گیا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، آگے لکھا ہے جو یسوع کی گواہی دے رہی ہیں اور یسوع کے حکموں پر عمل کر رہی ہیں ان کی اولادیں، اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے ان سے لڑنے کو گیا ہے، وہ ابھی یہیں پہ ہے، وہ لڑنے کو بالکل تیار بیٹھا ہے، اور اس کے پاس بہت ساری باتیں ہیں لڑنے کے لیے، اور یہ دو باتیں خاص طور پر جو یسوع خدا کے حکموں کو مانتی ہیں اور جو گواہی دیتی ہیں پھر اس کی، اور جناب وہ لڑنے کو گیا ہے، وہ لڑے گا ان سے، اور ہم بھی گاتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ لڑو لڑو پھرتی کرو، یسوع ہے کپتان، لڑو لڑو پھرتی کرو، یسوع ہے کپتان، ہمت باندھو امید رکھو، ہارے گا شیطان، پیارو ہمت باندھو آگے بڑھو، کروس کا لو نشان، جیتیں گے ہم پیارو، ہارے گا شیطان، جیتیں گے ہم پیارو، ہارے گا شیطان، ضرور ہارے گا، اور ہم خداوند کے حکموں پر بھی عمل کرتے رہیں گے اور خداوند کے حکم سنتے بھی رہیں گے، ہر روز نصیحت بھی کریں گے اور گواہی دینے پر بھی قائم رہیں گے، اور اسے اور غصہ بھی دلائیں گے اور اس سے لڑیں گے بھی، لیکن خداوند کا کلام ہمیں سنبھالتا ہے، آسمانی بڑی مدد ہمیں سنبھالتی ہے، اور جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، ہر روز نصیحتوں کو پڑھتے ہیں، تو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہم خداوند میں اور بھی بڑھتے جائیں گے۔ 11 آیت میں جیسا کہ لکھا ہے، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے باعث اس پر غالب آئیں گے، لڑیں گے بھی ہر روز، اور کیا کریں گے جی، برہ کے خون کے وسیلہ سے اور گواہی، جو ہماری باب کے آخر میں آخری آیت میں لکھا ہے کہ ان دو باتوں پہ اسے غصہ ہے، لیکن ان دو باتوں کی وجہ سے ہی خاص طور پہ جو غالب آئیں گے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی، بلکہ موت تک، ہم اگر اپنی موت تک بھی اس کے حکموں پر عمل کرتے رہیں گے اور اس پر غالب بھی آتے رہیں گے، تو ڈونٹ وری، خداوند ہمارے ساتھ ہے، آسمانی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور آسمانی کرسمس کی جو جھلک ہم نے آسمان پہ دیکھی، اور ہم زمین پر اسے پورا کرنے تک، اپنی موت تک لکھا ہے، موت تک بھی گوارا کی، تو ہم اس پر غالب آئیں گے، اور جب غالب آئیں گے تو ہمیں اس کے بہت سے اچھے اچھے انعام بھی پائیں گے۔ جب خدا نے زندگی دی اور غالب آنے پہ ہم جو لوگ غالب آئے ہیں، ہم اسی کنٹینیوٹی میں ہم اگلے پیغام کو سنیں گے کہ جو بھی غالب آئیں گے ان کے لیے بہت اچھے اچھے انعام ہیں، جو ہم بعد میں کسی وقت ضرور موقع ملا تو سنیں گے، اور موت بھی گوارا کی، مرنے تک وفادار، تو آپ کے پاس بہت سارے انعام ملیں گے آپ کو، ہم بیان کریں گے بعد میں، اور کرتے ہی کوچ جاتے ہیں اپنے خدا کے پاس، ہم موت تک بھی وفادار رہتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں اپنے خدا کے پاس،
कितनी अजीम मौत है ये सादिकों की मौत। मेरी भी ये दुआ है खुदा तेरे हजूर में। मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ, मैं अपनी सारी बहनों के लिए जो इस खास तौर पे इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ। करते ही कूच जाते हैं अपने खुदा के पास, कितनी अजीम मौत है ये सादिकों की मौत। मेरी भी ये दुआ है खुदा तेरे हजूर में, मुझको भी तू और इन सब बहनों को भी तू अता करे मुकद्दसों की मौत। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू मौत तक हमारा मददगार और हामी है। और खुदावंद, तू तेरी इलाही कुदरत आसमान से इस आसमानी क्रिसमस की औरत कहानी में आए खुदावंद, तूने बड़ी मुसीबत में बड़ी आसमानी मदद मौत तक हमें फराहम की है। मैं खुदावंद तेरा शुक्र करती, तुझे मुबारक कहती, तेरी अजीम खुदावंद कुर्बानियों के लिए, तेरी अजीम मदद के लिए खुदावंद मैं तेरी दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो खुदावंद तू औरत को खुदावंद प्यार करता है, खुदावंद ज़मीनी अकेली सिंगल मदर्स और ख़वातीन को, और खुदावंद हमारी सारी मुसीबतों में जो प्रेगनेंसी से लेकर बाद में भी हुई, और हमारे आधे ज़माने जो गुजर गए उसमें भी तूने हमारी मदद की, आधे ज़माने जो हम अपनी मौत तक खुदावंद तेरे साथ अगर वफादार रहते हैं तो खुदावंद शैतान की साथ लड़ने पर गालिब आते हैं और गालिब आने के इनाम पाते हैं। और खुदावंद तुझ में वफादार रहने का तू भारी फजल देता है। और खुदावंद जब हम तेरे पास आते तुम्हें सादिकों की मौत खुदावंद अता फरमा, यस्सु के नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो।